بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، انشاءاللہ تمام کی تمام حل ہوں گی۔ اگر مشکلات جو ہے بہت زیادہ آ گئی ہوں اور ان سے نجات نہ ملتی ہو تو یہ نقش جو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ باوضو تیار کرنا ہے اور اپنے سامنے رکھ کر اس نقش کو دیکھتے رہیں گے آپ، اور ہر روز اول آخر جو ہے آپ نے 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور بیچ میں جو کلمات یہ جو لکھے ہوئے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو جو ہے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں جو ہے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 70 مرتبہ، پھر بیچ میں 313 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ یہ نقش دیکھ رہے ہیں، نقش لکھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، اور سورہ اخلاص اگر کسی کو نہیں آتی وہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ جو کلمات لکھے ہوئے ہیں قرآن کریم کی جو آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، یہ آیت آپ دیکھ لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ یہ نقش لکھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے۔ دیکھیں، نقش جب تیار کیا جاتا ہے تو اس کے اعداد دیکھے جاتے ہیں کہ ہر طرف سے اس کے اعداد پورے کے پورے ہوں۔ تو اب اس نقش میں دیکھیں، پہلی لائن میں جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھا ہے، آگے کی ترتیب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس طرح اس نقش کو تیار کیا جائے گا، تو آگے کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، آپ نے جو ہے سب سے پہلے ڈبہ تیار کرنا ہے، اور ڈبہ تیار کرنے کے بعد آپ نے اوپر 786 لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد زیادہ کیا کریں نقش بناتے وقت۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی لائن کے پہلے ڈبے میں دیکھیں حسبنا لکھا ہوا ہے، حسبنا یہاں آپ نے لکھنا ہے۔ حسبنا کے اعداد آپ دیکھیں تو وہ بنتے ہیں 121 اس کے عدد بنتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ پھر جو ہے آپ نے دوسری لائن کے تیسرے ڈبے میں دیکھنا ہے، وہاں لکھا ہے 122، وہاں آپ نے 122 لکھنا ہے۔ پھر تیسری لائن کے چوتھے ڈبے میں آپ نے 123 لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے چوتھی لائن کے دوسرے ڈبے میں 124 لکھنا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہاں تک آپ پہنچے، اب آپ آگے چلیں گے۔ ابھی آپ نے جو ہے چوتھی لائن کے تیسرے ڈبے میں 94 لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے تیسری لائن کے پہلے ڈبے میں آپ نے 95 لکھنے ہیں، پھر دوسری لائن کے دوسرے ڈبے میں 96 لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الوکیل۔ الوکیل کے اعداد آپ گنیں گے تو وہ بنیں گے 97۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد آگے چلیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تیسری لائن کے دوسرے ڈبے میں 164 لکھنے ہیں، چوتھی لائن کے چوتھے ڈبے میں 165 لکھنے ہیں۔ آگے پھر جو ہے پہلی لائن کے تیسرے ڈبے میں دیکھیں ونعمہ، ونعمہ کے اعداد بنتے ہیں 166۔ یہاں تک پہنچ گئے۔ آگے مزید آپ چلیں گے تو آپ آگے دیکھیں گے دوسری لائن کے پہلے ڈبے میں 64 لکھے ہوئے ہیں، اور دوسری لائن کے چوتھے ڈبے میں 65 لکھے ہوئے ہیں۔ 65 کے بعد آپ نے 66 کا عدد ڈھونڈنا ہے، تو وہ آپ کو لفظ اللہ میں ملے گا۔ لفظ اللہ کے 66 عدد ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ آگے چلیں گے۔ آگے جو ہے 67 چوتھی لائن کے پہلے ڈبے میں ہے، اس کے بعد 68 ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو جو ہے تیسری لائن کے تیسرے ڈبے میں ملے گا۔ تو یہ ہو گیا آپ کا نقش مکمل۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے سورہ اخلاص لکھنی ہے، اور جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اول آخر 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور درمیان میں 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی بھی ٹائم ایک رکھ لیں، رات کے وقت رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ وظیفہ کریں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو 100% کامیابی ہوگی۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں بندشیں ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی، اور یہ عمل آپ کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔